بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا اتھینٹک اسلام چینل کی طرف سے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا فوت شدگان کے 10 حقوق، یعنی جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے 10 حقوق ہوتے ہیں زندہ لوگوں پر، وہ کون سے حقوق ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تمام حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فوت شدگان کے 10 حقوق کون سے ہیں؟ اسلام جیسے جینے سے متعلق تعلیمات ذکر کرتا ہے، ایسے ہی مرنے کے متعلق بھی احکام ذکر کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ورثاء اور دیگر پسماندگان کو جن شرعی احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہیں کہ جانے والوں کے لیے سب سے پہلے نمبر پر، یعنی جو آدمی فوت ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ دعائے مغفرت کی جائے۔ فوت ہو جانے والے آدمی کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے ذمے جو حقوق اللہ ہیں، یعنی جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے ذمے جو حقوق اللہ ہیں، فرائض ہو گئے، واجبات ہو گئے، ان کو پورا کیا جائے ان فوت شدہ لوگوں کی طرف سے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ان کے ذمے جو حقوق العباد ہیں، یعنی لین دین، قرض وغیرہ جو ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ان کے ترکے کو اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ترکے کہتے ہیں چھوڑے ہوئے مال کو، یعنی جو آدمی مر جائے تو اس کے پیچھے جو اپنا وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا ترکہ کہلاتا ہے، تو اس کا جو ترکہ ہے اس کو اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ ان کی تکفین اور تدفین کے مراحل کو ادا کیا جائے۔ تکفین اور تدفین یعنی کفن دینا و تدفین اور دفن کرنا مردے کو، اس کے جو مراحل ہیں اس کو ادا کیا جائے، یہ حق ہے زندہ پر فوت شدہ لوگوں کا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اگر ان کی وصیت موجود ہو، یعنی اگر مرنے والا کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو شرعی اصولوں کی روشنی میں پورا کیا جائے، یعنی اگر شریعت کے اصولوں کو دیکھا جائے، اگر وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اس کو شرعی اصولوں کی روشنی میں اس فوت شدہ کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ مسنون طریقے سے ادا کی جائے، مسنون طریقے سے ادا کی جائے، یعنی جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے اس طریقے کے مطابق نماز جنازہ کو ادا کیا جائے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ ان کے حق میں کلمات خیر کہے جائیں، ان کے حق میں کلمات خیر کہے جائیں، یعنی بھلائی کے کلمے ان کے لیے کہے جائیں۔ اور نمبر 9 یہ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 10 ان کی طرف سے کوئی زیادتی وغیرہ اگر ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تو یہ ہیں 10 حقوق جو مرنے والے آدمی کے ہم پر ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام فوت شدہ کے ان 10 حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔